بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے مرکزی مجلس شورا کا اجلاس جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر صدارت اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں شہدائے باجوڑ کے لیے دعائے مغفرت اور زخمیوں کے لیے جلد صحتیابی کی خصوصی دعا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کرائی۔ اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا گیا۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مودی سرکار نے جن حریت پسندوں کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اقوام عالم ان کی رہائی میں اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان اول دن سے کشمیریوں کا وکیل ہے اور کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ اجلاس میں ایک قرارداد میں باجوڑ واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اجلاس میں ملکی اور بین الاقوامی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ محترم ناظرین، اجلاس آج دن بھر بھی جاری رہا۔ اجلاس میں عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اور حکمت عملی طے کی گئی۔ دریں اثنا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے وفد کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی اور ثانیہ باجوڑ پر افسوس کا اظہار کیا۔ چیئرمین سینٹ نے ثانیہ باجوڑ کو اسلام اور پاکستان دشمنوں کی کارستانی قرار دیا ہے۔ ادھر دوسری جانب افغانستان کے سفیر نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے آج ملاقات کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغان سفیر سردار شکیب احمد کی وفد کے ہمراہ جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی، جس کے دوران ثانیہ باجوڑ پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات کے دوران افغان سفیر اور مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ اس موقع پر مولانا صلاح الدین ایوبی، علامہ راشد محمود سومرو، مولانا فضل الرحمان خلیل اور انجینئر ضیاء الرحمان وغیرہ بھی موجود تھے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ تفصیلات کے مطابق قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہندوستان کے بڑے عالم دین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بن مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے مجھ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، خیریت دریافت کی اور باجوڑ ثانیہ پر تعزیت پیش کی۔ بعد ازاں میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ اس پر اپنی رائے پیش کریں کہ ہم ٹھیک ہیں یا غلط۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ میں نے عرض کی کہ حضرت اکابر علماء رحمہم اللہ سے ہمیں دو چیزیں بطور امانت ملی ہیں، نمبر ایک عقیدہ و نظریہ، نمبر دو عقیدہ و نظریہ کو پیش کرنے کا طرز عمل۔ ہم نے نہ عقیدہ و نظریہ بدلا اور نہ طرز عمل۔ اس سلسلے میں آپ ہمیں کیسے دیکھتے ہیں؟ جس پر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ آپ 100% صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر فرمایا کہ الحمدللہ ہمیں اپنے کام پر جید اکابر کی تائید حاصل ہے۔ میرپور خاص میں 17 ہندوؤں کا قبول اسلام۔ تفصیلات کے مطابق ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے 4 خواتین اور 4 بچوں سمیت 17 افراد نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرپور خاص کے رہائشی غیر مسلم کولہی برادری سے تعلق رکھنے والے 17 افراد نے جامع مسجد تقویٰ میر کا پلاٹ میں پنجاب پتوکی سے آنے والے معروف عالم دین ڈاکٹر عبدالسمیع کے ہاتھ پر کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر بین المذاہب ہم آہنگی و مذہبی امور صوبہ سندھ کے نائب صدر و یوسی چیئرمین حاجی محمد علی، اسید الرحمان، صاحبزادہ حسنین راجپوت، شاہد محمود اور دیگر بھی موجود تھے۔ تقریب میں حاجی محمد علی کی جانب سے 9 مسلم افراد میں کپڑوں کے جوڑے اور نقد رقوم کے تحائف اور مبارکباد دی گئی اور اسلام قبول کرنے والے افراد کے اسلامی نام رکھے گئے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے 9 مسلم افراد نے کہا کہ ہم نے اپنی رضامندی اور خوشی سے اسلام قبول کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ہی ایسا سچا مذہب ہے جس میں تمام مسلمانوں کو برابری کے حقوق حاصل ہیں۔ نوح کا فساد منصوبہ بند تھا۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جاری اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ جمعیت علماء ہند کا جو وفد متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے نوح، میوات اور اطراف کے علاقوں کے دورے پر گیا تھا، اس نے لوٹ کر جو رپورٹ دی ہے وہ انتہائی روح فرسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل آئینہ کی طرح صاف ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ یہ فساد منصوبہ بند تھا۔ اس میں پولیس اور انتظامیہ کا رول مشکوک رہا ہے، جس کی متعدد ویڈیو وائرل
وائرل ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر فساد میں مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں اچانک نمودار ہوتی ہیں اور فساد کر کے منظر سے غائب ہو جاتی ہیں۔ نو اور اس کے اطراف میں بھی یہی کچھ ہوا، جہاں دہائیوں سے ہندو اور مسلمان پیار و محبت سے رہ رہے تھے اور اب بھی رہ رہے ہیں، لیکن منظم سازش کے تحت فساد برپا کرایا گیا اور پولیس انتظامیہ کی نااہلی کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک بھیانک شکل اختیار کر گیا۔ گیان واپی مسجد کے سروے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ افسوسناک، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ تفصیلات کے مطابق گیان واپی مسجد کے سروے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ گیان واپی مسجد معاملہ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ حیرت انگیز اور افسوسناک ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ توقع کی جا رہی تھی کہ چیف جسٹس الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ پر عبادت گاہوں سے متعلق قانون کی روشنی میں روک لگا دے گی، تاہم عدالت نے اس کے برعکس فیصلہ دیا جو انتہائی افسوسناک اور مایوس کن ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور مسلمانوں کو اس سے سخت مایوسی ہوئی ہے۔ بغیر حکم بیرون ملک جا کر لڑائی جہاد نہیں۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد حفظہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص امیر طالبان کے حکم کے بغیر لڑائی کے لیے افغانستان سے باہر جائے تو یہ جہاد نہیں ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق ملا محمد یعقوب مجاہد نے وزارت دفاع کے کمانڈروں اور مجاہدین سے خطاب میں کہا ہے کہ اگر امیر طالبان کے حکم کے بغیر کوئی جہاد کی نیت سے بیرون ملک جاتا ہے تو اسے جہاد کا نام دینا سراسر غلط فہمی ہے۔ امیر کے منع کرنے کے باوجود اگر مجاہدین لڑنے سے باز نہیں آتے اور جہاد کے نام پر باہر دوسرے خطے میں جاتے ہیں تو یہ جہاد نہیں کہلائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امیر یعنی امارت اسلامیہ کے قائد کا حکم ہے اور اطاعت واجب ہے۔ ملا محمد یعقوب مجاہد نے یہ بھی کہا کہ طالبان کے ارکان کو ایسا کوئی فعل نہیں کرنا چاہیے جس سے امارت اسلامیہ کو نقصان پہنچے۔ ادھر دوسری جانب وزیر قومی دفاع نے خالد بن ولید آرمی کور کا دورہ کرتے ہوئے مجاہدین سے یہ بھی کہا کہ وہ خزانے کی حفاظت اور اسلامی نظام کی خدمت کو اپنی ترجیحات میں رکھیں۔ وزارت دفاع کے پریس آفس نے خبر میں کہا ہے کہ وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد حفظہ اللہ نے عوام سے ملاقات اور اسلامی فوج کے یونٹس کے جائزہ پروگرام کے سلسلے میں ملک کے مشرقی زون خالد بن ولید 201 آرمی کور کا دورہ کیا۔ مولوی محمد یعقوب مجاہد نے آرمی کور کے تعلیمی مرکز کا دورہ کیا اور 201 خالد بن ولید آرمی کور کے کمانڈر مولوی عبدالصبور ابو دجانہ اور دیگر حکام سے ملاقات میں ملک کے مشرقی علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ملاقات میں بہترین سیکورٹی کی فراہمی اور ترتیب و اصلاحات کے قیام کے لیے ضروری ہدایات دیں۔ اپنے خطاب میں قائم مقام وزیر دفاع نے ملک میں سلامتی یقینی بنانے کے لیے مجاہدین کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پختہ عزم کے ساتھ ادا کریں اور خزانے کی حفاظت اور اسلامی نظام کی خدمت کو اپنی اولین ترجیح سمجھیں۔ امارت اسلامیہ کے اقتصادی کمیشن نے افغانستان کے قومی اقتصادی مشاورتی بورڈ کے قیام کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخن کی صدارت میں اقتصادی کمیشن کا باقاعدہ اجلاس آج مرمرین پیلس میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں جامع بحث کے بعد اقتصادی کمیشن کے رکن وزارتوں کی آراء پر غور کرتے ہوئے افغانستان کے قومی اقتصادی مشاورتی بورڈ کے قیام کے منصوبے کی منظوری دی گئی۔ افغانستان کا نیشنل اکنامک ایڈوائزری بورڈ ضرورت پڑنے پر حکومت کو اہم اقتصادی موضوعات پر ضروری مشورے فراہم کرے گا۔ اس بورڈ میں افغانستان کی یونیورسٹیوں کے پروفیسرز، معاشی ماہرین کے علاوہ تاجروں اور صنعت کاروں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ اقتصادی کمیشن کے اجلاس میں افغانستان اکیڈمی آف سائنسز کی سربراہی میں صنعت و تجارت، زراعت، آبپاشی اور لائیو سٹاک اور صحت عامہ کی وزارتوں اور کابل میونسپلٹی سے تشکیل دی گئی کمیٹی کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ شرعی اصولوں کے مطابق حلال گائیڈ بنائیں اور پھر اسے مرکزی دارالافتاء میں منظوری کے لیے جمع کروائیں۔ علوم اکیڈمی کو ہدایت کی گئی کہ وہ مذکورہ گائیڈ لائنز منظوری کے بعد تمام صوبوں میں چکن ذبح کرنے والی کمپنیوں کو مطلع کرے اور کنزیومر سپورٹ کمپنی مذکورہ گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کے عمل کی مسلسل نگرانی کرے۔ اس کے علاوہ اس باقاعدہ اجلاس میں کابل میونسپلٹی کے 414 ملین افغانی کی شراکتی معاہدوں کے 2 منصوبوں کی اصولی منظوری دی گئی۔ معدنیات اور پیٹرولیم کے قائم مقام وزیر شیخ شہاب الدین دلاور، ہاؤسنگ اور شہری ترقی کے قائم مقام وزیر مولوی حمداللہ نعمانی اور کابل میونسپلٹی کے نمائندوں کو ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ مذکورہ معاہدوں کا شرعی پہلو سے جائزہ لیں اور اپنے نتائج اقتصادی کمیشن کے ساتھ شیئر کریں۔ اجلاس کے اختتام پر نائب وزیر اعظم کے نمائندے سمیت زراعت، آبپاشی اور لائیو سٹاک کے نائب وزیر، صنعت، تجارت اور اقتصادیات کی وزارتوں کی طرف سے مشترکہ طور پر تشکیل دی گئی ایک کمیٹی کو ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ خوست، پکتیا اور لوگر صوبوں کے جنگلات سے لکڑیاں دوسرے صوبوں میں منتقل کرنے کے عمل کا مشاہدہ کرنے کے لیے خطے کا دورہ کریں۔
مقامی حکام لوگوں کو بہتر سروس اور سیکورٹی فراہم کرنے کی ذمہ دار ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی نے کل الفتح کور کے نائب سربراہ مولوی محمد وکیل منیر اور صوبہ بلخ سرحدی بریگیڈ کے سربراہ مولوی محمد جاوید سے ان کے دفتر میں ملاقات کی ہے۔ ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ مولوی محمد وکیل منیر اور مولوی محمد جاوید نے نائب وزیر اعظم برائے انتظامی کو صوبہ بلخ میں سیکورٹی کی صورتحال اور علاقائی نظم و نسق کے حوالے سے اپنے اقدامات اور سرگرمیوں کے بارے میں جامع معلومات فراہم کی۔ ان کے مطابق مقامی حکام بالخصوص الفتح کور اور بلخ بارڈر بریگیڈ عوام کو بہتر سروس اور سیکورٹی فراہم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھ رہے اور صوبے کے عوام اس سے مطمئن ہیں۔ انہوں نے الفتح کور اور بلخ فرنٹیئر بریگیڈ میں لائی گئی اصلاحات کا بھی ذکر کیا اور امارت اسلامیہ کی قیادت سے کہا کہ وہ مجاہدین کے حالات کی بہتری پر سنجیدگی سے توجہ دیں۔ اس کے ساتھ ہی مولوی عبدالسلام حنفی نے کہا کہ مقامی حکام لوگوں کو بہتر خدمت اور تحفظ فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں اور اس سلسلے میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی گفتگو میں مولوی عبدالسلام حنفی نے وضاحت کی کہ امارت اسلامیہ اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے افغانستان کے عوام بالخصوص سیکورٹی فورسز کے مسائل کے حل کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔